السلام علیکم. کیپٹل ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں عبد القادر. فلموں کا جو زمانہ تھا، جس زمانے میں فلمیں بنتی تھی، اس میں جو بڑے بڑے نام تھے، اس میں مصطفیٰ قریشی کو کون نہیں جانتا. اور مصطفیٰ قریشی وہ شخصیت ہیں جس کو آج بھی بچہ بچہ جانتا ہے. وہ مصطفیٰ قریشی کا نام جب بھی سنتے ہیں تو لوگ مصطفیٰ قریشی کو بڑی فلموں سے ناموں سے جانتے ہیں. آج ہمارے ساتھ موجود ہے مصطفیٰ قریشی صاحب. کیا کہیں گے؟ پہلے تو آپ کا شکریہ، آپ نے ٹائم دیا. کیا کہیں گے اس وقت جو فلمیں کسی زمانے میں آپ کے زمانے میں بنتی تھی وہ فلمیں نہیں بن رہی، انڈسٹری مس کر رہی ہے ان چیزوں کو؟ میں نے ابھی بھی یہی بات کی ہے کہ کراچی میں بن تو رہی ہیں فلمیں. اب جیسے آج ابھی ہمایوں سعید کی ریلیز ہوئی ہے اور کامیاب بھی ہوئی ہے، اور لیکن دیٹ از ناٹ انف. اور سال ڈیڑھ سال کے بعد فلم بنتی ہے، تو جب ایسا ہوتا ہے تو وہ اس کو پھر فلم انڈسٹری نہیں کہتے. ہونا تو یہ چاہیے کہ فلم ریلیز ہوئی ہے، دوسری فلم آن سیٹ ہونی چاہیے، جو پہلے دور میں ہوا کرتا تھا. 150 سے لے کر 200 تک سال میں فلمیں بنتی تھیں. اور دوسری جو اہم بات ہے مارکیٹنگ کی، اور وہ مارکیٹنگ سنیماؤں سے ہوتی ہے. سنیمے ساری اندرون سندھ میں، ایون کراچی میں 100 سے زیادہ سنیمے تھے، آج کوئی 15-20 رہ گئے ہیں. اور اس طرح اگر ہم پاکستان میں دیکھیں پورے، تو سنیما سب ٹوٹ پھوٹ گئے، پلازے بن گئے. تو یہ حکومت وقت کو چاہیے، وہ سندھ ہو، پنجاب ہو یا وفاق ہو، کہ سنیمے بنوائیں، سنیما بنانے والوں کو انسینٹیوز دیں، اور تاکہ فلم میں بنے. فلم جب بنے گی اور مارکیٹنگ ہوگی، اور تو اس سے گورنمنٹ کو ہر لحاظ سے فائدہ ہی ہوگا. فائدہ یہ ہوگا کہ لاکھوں لوگوں کو ایک تو روزگار ملے گا، سنیما انڈسٹری سے بھی اور فلم انڈسٹری سے بھی. اور پھر کروڑا روپے جب ہماری فلمیں بنتی تھیں تو کروڑا روپے حکومت کے خزانے میں ریونیو کی صورت میں جاتے تھے. اور پھر یہ کہ جرائم میں کمی ہوگی، کہ روز 3 شو ہوتے ہیں 3 گھنٹے کا، 9 گھنٹے ہم کروڑا لوگوں کو پورے پاکستان میں اگر ہم دیکھیں کہ اگر سنیمے ہوں تو 4 دیواری میں بند اندھیرے میں بٹھا دیتے ہیں. تو باہر اگر کوئی ہوتا تو کوئی نہ کوئی جرم سرزد ہوتا ہے. تو اس دور کی بھی رپورٹ ہے کہ جرائم اتنے نہیں ہوتے تھے. تو وہ دور کوئی دور کا دور بھی نہیں ہے، یہی 80s 90s 70s کا دور، یہی ابھی. ہاں، تو اس طرح باقی یہاں جو کراچی میں چند ایک ہیں اسٹارز بنا رہے ہیں، ہمایوں سعید خاص طور پر، تو میں اس کی بلکہ حوصلہ افزائی کروں گا کہ لیکن بہرحال وہ اپنے وسائل سے ہی بنا رہا ہے، لیکن اس میں حکومت وقت کو ساتھ دینا چاہیے. حکومت سندھ کا جو کام ہے کہ ابھی بجٹ رکھا ہے، لیکن ساتھ ساتھ جو سنیما حیدرآباد میں ہوا کرتی تھی، کراچی میں ہوا کرتی تھی، دیگر خاص شہر میں بھی ہوا کرتی تھی، وہ سنیما اب گم ہو گئی ہیں. کیپری سنیما کا بڑا نام ہوا تھا، حیدرآباد کی سنیما تھی اس کا بھی بڑا نام تھا. چاہتے ہیں کہ جب ایکٹر جاتے تھے وہاں جا کر پروموشن کرتے تھے، اب وہاں فلمیں دیکھنے والا کوئی نہیں ہے. میں نے وہی تو بات کی ہے جس کو آپ نے ریپیٹ کیا، کہ سنیما نہیں ہے، لوگوں کو تفریح نہیں مل رہی، اور تفریح نہ ملنے کی وجہ سے لوگوں میں فاصلے پیدا ہو گئے ہیں، نفرتیں کریٹ ہو گئی ہیں. تو اور سنیما انڈسٹری جو ہے یہ، اور ویسے بھی ہماری جو ثقافت بھی ہے، یہ پاکستان کی شناخت کرواتی ہے، اور اس طرف ہی دھیان نہیں ہے، ہم دیکھ رہے ہیں. تو بہرحال میں نے یہی تجویز پیش کی ہے، میں نے کئی بار تجویز پیش کی ہے سیف ڈیک کے حوالے سے، کہ سندھ والے اگر چاہیں تو سیف ڈیک بنائیں. سندھ فلم ڈیولپمنٹ کارپوریشن جو ایک بنی تھی، بھٹو صاحب نے بنائی تھی، نیف ڈیک، اسلام آباد میں پاکستان فلم انڈسٹری کے فروغ کے لیے، اور اس کے تحت فلمیں بھی بنتی تھیں اور ایوارڈز بھی ہوتے تھے بڑے پیمانے پر.
تو ضرورت ہے بس دھیان دینے کی کہ وہ جو فیض صاحب کا ہے نا کہ لوٹ جاتی ہے ادھر کو بھی نظر، تو میں ذرا ایک لفظ کی ترمیم کرتے ہوئے کہوں گا کہ لوٹ جانی چاہیے ادھر کو بھی نظر. جی بالکل، مصطفیٰ قریشی صاحب کا یہ کہنا ہے کہ اس وقت فلمیں نہ بننے کا سب سے بڑا جو ہے سبب کہ سنیما ہونے چاہیے، اس پر حکومت کو بھی کام کرنا چاہیے، ساتھ ساتھ جو فلم انڈسٹری ہے ان کے ساتھ جو کمیونیکیشن ہے ان کو بڑھانا چاہیے. جو پاکستان کے جو بڑے معروف ہدایت کار جو پروڈیوسر ہے وہ ساتھ مل کر حکومت کے ساتھ کام کریں اور اسی طریقے سے پاکستان میں فلمیں جو ہے بننا شروع ہو تاکہ لوگوں کو بھی تفریح ملے.